الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک، درود شریف کی کثرت موت اور زندگی کے فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ درود پاک غم بھی لرزتے ہیں اس کے قریب آنے سے، عادت ہو جس کی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی۔ درود پاک دعا مانگنے والا دوران دعا بار بار درود شریف پڑھتا رہے، درودوں سے بھری ہوئی دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوتی۔ درود پاک جو تمام دعائیں وظیفے چھوڑ کر ہمیشہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرے تو اسے بغیر مانگے سب کچھ ملے گا اور دین و دنیا کی مشکلیں خود و خود حل ہوں گی۔ میرے بھائی، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انسان کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی مصیبت میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ سوشل میڈیا پہ یہ سرچ کرتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہم کو مل جائے، کوئی ایسی دعا ہم کو مل جائے جس سے میری پریشانی دور ہو جائیں۔ اور اس وظیفے سے، اس دعا سے ہم یہ نہیں کہتے کہ پریشانی دور نہیں ہوتی۔ کیوں کہ وہ جو حدیثیں اور وہ جو وظیفہ جو ہوتے وہ بھی قرآن سے ہوتے، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں یا کچھ کلمات ہوتے ہیں، تو ان سے پڑھنے سے انسان ویسے بھی راحت محسوس کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا اتنا بڑا وظیفہ درود شریف اگر کوئی شخص درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں اس کے پاس آنے سے پہلے 100 بار سوچیں گی۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کیسا بھی ہو، اور یہاں تک ہم نے پڑھا بھی ہے اور میرے واٹس ایپ پر یہ پیغام بھی آیا تھا کہ ایک لڑکی، میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر، ممبئی میں اس کی شادی ہوئی، اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، وہ پاگل ہو گئی، لیکن اس کی ایک ملنے والی اس کی دوست، اس نے بولا کہ درود شریف کی کثرت کرنا شروع کرو میری بہن۔ خدا کی قسم اس نے درود شریف کثرت کی، دھیرے 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 اس کی پوری زندگی خوشحال ہو گئی اور اس کی دوبارہ شادی ہو گئی۔ اب وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ ہے درود شریف کی برکت۔ میرے بھائی، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلمان کی دکان نہیں چلتی ہے تو مارا مارا گھومے گا، میری دکان میں برکت نہیں ہے، میری دکان میں کام ہی نہیں آتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا سنتا رہے گا اور بجا بجا کے رکھے گا کہ یہ چیز بجا دے گا، وہ چیز بجا دے گا، اور جو تعویذ بنانے والے ان سے رابطہ کرے گا، ان کو پیسے دیتا گھومے گا، یہ لو پیسے، یہ لو پیسے، میری دکان میں برکت نہیں ہے۔ میرے بھائی، تم اس عالم کو اور تعویذ کو اپنے گلے میں بھی لٹکا لوگے پھر بھی خاک کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ لوگ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم ان کی دکان، ان کی پریشانی، ان کے کاروبار میں ایک دم برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کی گارنٹی اللہ نے خود لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صرف ایک مرتبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یہ ہے درود شریف کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہمیں اتنا فائدہ کہ 10 رحمتیں میرے اوپر نازل ہو رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجات بھی بلند کر رہا اللہ ایک بار پڑھنے سے۔ اگر ہم زیادہ پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، ہم تو بہت اچھے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی درود شریف کی کثرت کریں اور دوسروں کو بتاتے بھی رہیں۔ لیکن اب لوگ یہی کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم نہیں درود شریف کیا ہے، ابھی میں نے پڑھی تھی وہی درود شریف ہے، کوئی بھاری چیز نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی طریقے کی ہیں، صرف ہلکا سا حرف بدلا ہوا ہے۔ دیکھو پڑھ کے سناتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دونوں ایک ہی طریقے، تھوڑا سا حرف بدلا ہوا ہے، بس کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر آپ 2 حرف ایک دن میں یاد کریں، خدا کی قسم 15 دن میں 20 دن میں آپ کو یاد ہو جائے گی آسانی کے ساتھ، کیونکہ جتنی بھی چیزیں جو فائدہ پہنچانے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل ایسا بنایا انسان کا کہ یہ چیزیں اس کے اندر بہت جلدی سما جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بغیر دیکھے یاد کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم ان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن شریف بغیر دیکھے پڑھیں گے، اور جو انگلش کی کتاب جس میں زیادہ سے زیادہ 15-20 برق جو 10 روپے کی ملتی ہے، اس کی بات ہم کر رہے ہیں، 15-20 برق زیادہ سے زیادہ 20 روپے کی ملتی ہے، آپ اس کو یاد کرو۔ اور ہم پورا قرآن مجید جس میں کتنے 1100 کچھ صفحات ہیں، ہم اس کو یاد کریں گے، خدا کی قسم قرآن یاد ہو جائے گا، لیکن وہ تم یاد نہیں کر پاؤ گے، وہ تمہیں یاد نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن کو اتنا آسان کرا، انسان اس کو وہ اپنے دل میں سما سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں ایک حافظ مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 پارے سناتا ہے اور کہیں پہ اٹکتا بھی نہیں ہے، اور ایک مہینے میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتا ہے بغیر دیکھے۔ اب یہ بتاؤ کہ قرآن مشکل ہے کہ آسان ہے سمجھنا؟ میرے بھائی آسان ہے، ہم نے مشکل بنا دیا اس وجہ سے کہ ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ہم یہ سوچتے کہ قرآن صرف جو حافظ ہیں وہی لوگ یہ پڑھ سکتے، نہیں میرے بھائی، جو وہ حافظ بنا ہے وہ کیا پیدا ہوتے ہی حافظ بن گیا؟ وہ بھی تمہارے جیسے لونڈا لپاڑا تھا، گھومتا تھا، نشہ کرتا تھا، ماں باپ نے اس کو مدرسے میں بھیج دیا، اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا، برکت دی، اپنے وہ حافظ بن گیا۔ وہ پیدا ہوا تو وہ بھی کچھ نہیں وہ بھی تو نہیں بول پاتا تھا کچھ بھی۔ تو میرے بھائی مشکل نہیں ہے قرآن مجید سمجھنا یا پڑھنا، بہت آسان ہے، لیکن ہماری سوچ چھوٹی ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے کہ نہیں ہے تو حافظ، مولانا، مفتی انہی کی بس کی ہے قرآن مجید پڑھنا، ہم لوگ کے کہاں بس کی ہے، ہم لوگ کہاں قرآن پڑھ پائیں گے؟ میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں۔ جب انسان غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر۔ غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، سوچ کا غریب ہونا عیب ہے۔ اب انسان سوچ لے کہ ارے ہم تو غریبی میں گزاریں، کیوں اتنا کام کرے، کیوں پیسے کمائیں، ہم تو پھٹے کپڑے پہن دیں گے، ہم تو سوکھی روٹی کھائیں گے، وہ کیوں؟ اس کی سوچ غریبوں والی ہے۔ وہ کام کرے گا، محنت کرے گا، پیسے کمائے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، اپنی بیوی بچوں کو خرچ کرے گا، تو اس کو ثواب ملے گا اس کے اوپر۔ اب وہ اس کی سوچ ہی غریبوں والی ہے، ارے ہم کیا کام کر کے کریں گے، ہم تو سوکھی روٹی کھا لیں گے، تو پھر اس کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ تو میرے بھائی انسان اگر سوچے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ درود شریف کتنی چھوٹی سی ہے، خدا کی قسم میرے بھائیوں آپ سے دلی گزارش ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھا کریں، اور تم کو سکون نہ محسوس ہو، تمہاری زندگی خوشحال نہ ہونے لگے تو تم بتانا۔ جو ناممکن ہوگا تمہارے لیے کہ یہ بہت ناممکن کام ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ بھی آسان کر دے گا، راستے کھول دے گا تمہارے لیے، اس کے بھی وہ چیز تم کو مل جائے گی۔ اتنی برکت ہے اس کے اندر۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ۔